الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، کوئی ملک، کوئی ریاست، کوئی صوبہ، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے کہ جو کسی امیر، ذمہ دار، سربراہ، حکمراں کے بغیر رہ سکتا ہو. ہر چھوٹے سے چھوٹا علاقہ کیوں نہ ہو، اس کا کوئی ذمہ دار ہوتا ہے اور ہونا بھی ضروری ہے. اگر ذمہ دار نہیں ہوگا، کوئی سربراہ، حاکم نہیں ہوگا تو اس کے نقصانات ہوں گے. اسی لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ تم میں سے اگر 3 آدمی کسی سفر میں نکل رہے ہو تو ان میں سے کسی ایک کو اپنا امیر بنا لو، اپنا سربراہ بنا لو، تاکہ اس کی قیادت میں، اس کی نگرانی میں، اس کی ذمہ داری میں تم سفر کر سکو. اسی طرح ملک چلانے کا معاملہ ہے، انسانوں کے ساتھ رہنے کا معاملہ ہے، تو اس میں بھی شریعت نے یہی تعلیم دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ تم میں سے کسی ایک کا حکمراں ہونا ضروری ہے، سربراہ ہونا ضروری ہے، حاکم اور نگران ہونا ضروری ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں حاکم اور نگران ہونا ضروری ہے، چاہے وہ حاکم نیک ہو یا حاکم فاسق اور گناہگار ہو. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اگر حاکم نیک ہوگا، مسلمانوں کا ذمہ دار یا انسانوں کا ذمہ دار نیک ہوگا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کے درمیان انصاف کا معاملہ کرے گا، ان کے برابر حقوق ادا کرے گا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنے گا. اور اگر حاکم انسانوں کا لیڈر اور ذمہ دار نیک نہیں ہے، فاسق، فاجر ہے، گناہگار ہے، تو وہ ایمان والوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنے گا. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے بغیر نہیں ہونا چاہیے، ورنہ قتل و قتال ہوگا. عرب کے معاشرے کے بارے میں لکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو مختلف لڑائیاں اور جھگڑے ہوا کرتے تھے، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کا مزاج یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے میں سے کسی کو سردار بنائے، سب کا کوئی سردار ہو، سب کا کوئی حاکم اور ذمہ دار ہو، وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے. اس کے نتیجے میں کوئی ایک متعین سردار نہیں ہے اور پوری مملکت اور سلطنت اور پورا علاقہ چلانے والا نہیں ہے، تو اس کے نتیجے میں ہر قبیلے والا چاہتا کہ میری بات چلی جائے، ہر ذمہ دار چاہتا کہ میرا حکم چلا جائے. تو اس کے نتیجے میں لڑائیاں ہوتے رہتی، قتل و قتال ہوتے رہتا، فتنہ و فساد ہوتے رہتا. یہ نظریہ قرآن کریم میں بھی دیا گیا ہے کہ اگر ایک نہیں ہوگا، الگ الگ ہوں گے تو اس کے نقصانات ہوں گے. تو بہرحال یہ شریعت کی تعلیم ہے کہ کوئی علاقہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے اوپر کوئی امیر، نگران، حاکم متعین نہ ہو. اگر وہ متعین نہیں ہوں گے تو پھر عوام جو ہوگی، پبلک جو ہوگی، وہ آپسی جنگ و جدال میں، قتل و قتال میں، لوٹ کھسوٹ میں مبتلا ہو جائے گی. اس کے نتیجے میں کوئی ملک چل سکے گا نہیں، کوئی علاقہ محفوظ رہ سکے گا نہیں، نہ جان محفوظ رہ سکے گی، نہ مال محفوظ رہ سکے گا. تو اس کا ایک شروع سے ایک نظام چلا ہوا آیا ہے، اور آپ یہ نظام جانتے ہیں کہ خود قرآن کریم میں ذکر کیا گیا، اور گزشتہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے دنیا میں لوگوں کو حکومت عطا فرمائی، بادشاہت عطا فرمائی،
سلطنت عطا فرمائی اور ان کو اس بات کا ذمہ دار بنایا کہ تم لوگوں کے درمیان انصاف کرنے والے بنو، عدل کرنے والے بنو۔ اگر تم لوگوں کے درمیان عدل نہیں کرو گے، انصاف نہیں کرو گے، برابری کا معاملہ نہیں کرو گے، ظلم کرو گے، زیادتی کرو گے، تشدد کرو گے، لوگوں کے حقوق کو چھین لو گے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان حکومتوں کو ختم کر دیتا ہے، ان کی بادشاہوں کو بادشاہت کو چھین لیتا ہے، ان کے تخت کو تاراج کر دیتا ہے۔ یہ پوری تاریخ کا ایک حصہ ہے اور پوری تاریخ یہی بتاتی ہے دنیا کی، یہ نظام شروع سے چلتے ہوئے آ رہا ہے۔ اب دنیا میں جب تک دور خلافت کا رہا، خلافت کا نظام چلتے رہا، اس کے بعد عدل و انصاف کی حکومت کا چلتے رہا۔ اب بہت سے دنیا کے وہ علاقے ہیں جس کو جمہوریت کہا جاتا ہے، جہاں پر لوگ اپنے لیڈر کو، لوگ اپنے سربراہ کو، لوگ اپنے حاکم کو منتخب کرتے ہیں۔ انہی جمہوری ملکوں میں سے اب ہمارا ایک ملک بھی ہے بھارت، کہ جہاں پر عوام، جہاں پر لوگ اپنے قائد کو، اپنے لیڈر کو، اپنے سربراہ کو، اپنے حاکم کو اپنی طاقت کے ذریعے منتخب کرتے ہیں۔ اب اس کا ایک پورا نظام ہمارے ملک میں چلتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کیسا انتخابات ہوتے ہیں، کیسا الیکشن لڑا جاتا ہے، اور اس کے لیے کتنے امیدوار کھڑے ہوتے ہیں، امیدوار کی کیا صفات ہونی چاہیے، الیکشن لڑنے والے کینڈیڈیٹ کی کیا خوبیاں، کیا کمالات ہونی چاہیے، وہ بھی ہم کو شریعت بتاتی ہے۔ بہرحال اس وقت وہ ساری چیزیں نہیں ذکر کی جائیں گی، اس وقت جو چیز ذکر کی جائیں گی وہ یہ ہے کہ ہم کو جو منتخب کرنا ہے لیڈر، وہ ہماری طاقت کیسی ہوگی، ہم اپنے کس ذریعے کے اور کس آلے کے ذریعے اپنے لیڈر اور اپنے کینڈیڈیٹ کو چن سکتے ہیں اور منتخب کر سکتے ہیں۔ جمہوری ملک میں، سیکولر ملک میں کیسے لوگ اپنے لیڈر کا انتخاب کریں گے، تو وہ طریقہ ہے ووٹ کے استعمال کرنے کا، کہ آدمی اپنے ووٹ کا استعمال کرے اور اس کے نتیجے میں اس کو جو پسند ہو لیڈر، اور اس کی نظر میں جو اچھا ہو لیڈر، اس کا انتخاب کرنے والے بنے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہم مسلمانوں کو یہ ہے کہ انتخاب کا معاملہ ہے، الیکشن کا معاملہ ہے، ووٹ ڈالنے کا معاملہ ہے، تو ہم مسلمانوں کی ایک تعداد وہ ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ یہ دین کا کام نہیں ہے، یہ اسلام کا کام نہیں ہے، یہ دنیا کا کام ہے۔ لیڈر منتخب کرنا دنیا کا کام ہے، ووٹ ڈالنا دنیا کا کام ہے، یا پھر اپنے لیے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو مستحق قرار دینا یہ دنیا کا کام ہے۔ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور آج بھی آپ کو ایک بڑی تعداد وہ ملے گی جو یہ کہیں گے کہ ہم کو اس سے کوئی سروکار نہیں، کون آ رہا کون جا رہا، ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ وہ انتہائی ناواقف اور جاہل قسم کے لوگ ہیں۔ اگر شریعت کی تعلیمات ہم پڑھیں گے، نبی کریم سرور دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، صحابہ کرام کا طرز عمل، اور دنیا میں جو اسلامی نظام چلانے والے خلفاء تھے ان کے طرز عمل کو دیکھیں گے تو ہم کو یہ ساری چیزیں معلوم ہوں گی کہ کیسے انتخاب کیا جاتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ جب تک خلافت کا معاملہ تھا اس کا ایک نظام تھا، شورائی نظام، اس کے ذریعے خلیفہ کو منتخب کیا جاتا، امیر کو منتخب کیا جاتا۔ اب اس طرح کا نظام تقریباً جگہوں پر نہیں ہے۔ جہاں پر جمہوریت کا نظام ہے تو وہاں پر لیڈر کو منتخب کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ووٹ ڈال کر لیڈر کو منتخب کیا جاتا ہے۔ علماء کرام نے باضابطہ اس ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے اس پر کتابوں کو لکھ کر بتایا کہ مسلمان اس پر توجہ دینے والے بنے کہ یہ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے۔ اب ووٹ ڈالنے کی حیثیت کیا ہے، آپ اس موضوع کو اچھا ذہن میں رکھیں اور یہ سمجھے کہ یہ ہمارے ایک ذمہ داری والا کام ہے۔ انتخابات کے دنوں میں جیسے ہم دوسرے کام کرتے ہیں ویسے ہی ہماری بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے حق کا صحیح استعمال کرنے والے بنیں۔ اگر ہم اپنے حق کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ ہم کو بھی بھگتنا پڑے گا، اور ہمارے ذریعے بے قصور لوگوں کو بھی بھگتنا پڑے گا، اور اس کے نتیجے میں ظلم عام ہوگا، زیادتی عام ہوگی، اور ہم صرف زبانی چیخ و پکار کرتے رہیں گے کہ صاحب ظلم ہو رہا، زیادتی ہو رہی، اس کی روک تھام کیسی ہوگی، تو اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہوگا۔ جب اللہ نے آپ کو اختیار دیا اور موقع دیا کہ آپ اپنی صحیح قوت کا استعمال کر سکے، صحیح طاقت کا استعمال کر سکے، صحیح ووٹ کا استعمال کر سکے، اس وقت تو ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے رہے، لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے رہے اور اپنی طاقت کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم سوتے رہے اور لوگوں نے غیر آدمی کو، غیر ذمہ دار کو آگے بڑھا دیا، وہ ہمارے اوپر مسلط ہوگا، وہ نظام چلانے والا بنے گا۔ اگر وہ ظالم ہوگا تو ظالمانہ نظام چلائے گا، وہ منصف نہیں ہوگا تو لوگوں کے درمیان انصاف نہیں کرے گا۔ تو یہ سارا نظام اسی بنیاد پر چلتا ہے۔
تو ووٹ جو ڈالا جاتا ہے علماء کرام نے احادیث اور قرآن کریم کی روشنی میں اس کی 5 قسمیں 5 حیثیتیں بیان کی ہے کہ ایک ووٹ کی جو حیثیت ہے 5 طرح کی ووٹ کی حیثیت ہے۔ پہلی حیثیت ووٹ ڈالنا کیا ہے؟ شہادت دینا، آپ گواہی دینا، یہ ووٹ ڈالنا گویا کہ شہادت اور گواہی کے برابر ہے۔ آپ کسی کے حق میں گواہی دے رہے کہ یہ آدمی اچھا ہے یا خراب ہے، آپ سے پوچھا گیا دونوں کے بارے میں کہ ان دونوں کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے، تو تم یہ کہہ رہے کہ یہ آدمی صحیح ہے اور یہ آدمی غلط ہے، تو ووٹ ڈالنے والا بھی گویا کہ گواہی دیتا ہے۔ اور گواہی کے بارے میں قرآن و سنت میں بڑی تعلیمات دی گئی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے آخر میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو تم گواہی کو مت چھپاؤ، اگر تم گواہی کو چھپاؤ گے تو تمہارا دل گنہگار ہوگا اور اللہ بخوبی واقف ہے، جانتا ہے جو کچھ تم کام کرتے ہو۔ گواہی کے لیے جب بلایا جائے تو گواہی دینے کے لیے آنے کی تعلیم دی گئی ہے اور گواہی دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ کہ اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو۔ اور قرآن کریم میں یہ بھی تعلیم دی گئی کہ گواہی دینے کے جب گواہی دینے کا موقع آ جائے تو تم طرفداری جانبداری کا معاملہ مت کرو اپنوں کے ساتھ یا پرایوں کے ساتھ، بلکہ جو انصاف کا تقاضا ہو، جو حق کا تقاضا ہو، جو صحیح بات ہو، اس کی گواہی دینے والے بنو۔ یہ نہیں کہ یہ میرے تعلق والے ہیں، میں ان کے حق میں گواہی دوں گا چاہے وہ غلط بھی رہے، اس سے مجھے مطلب نہیں ہے، میں اس بنیاد پر گواہی دوں گا۔ پہلے آپ یہ قسمیں اور حیثیتیں سن لیں، اس کے بعد دوسری بات آپ کے سامنے ذکر کی جائے گی۔ تو ووٹ کی پہلے حیثیت کیا ہے؟ گواہی دینا۔ اور گواہی دینے کے بارے میں قرآن کریم میں کیا فرمایا گیا کہ گواہی کو چھپاؤ مت، اللہ کے لیے گواہی کو قائم کرنے والے بنو، اور گواہی دیتے وقت اس بات کی رعایت مت کرو یہ تمہارے رشتہ دار ہے، یہ تمہارے عزیز ہے، یہ تمہارے اپنے ہیں، لہٰذا غلط بھی ہوگا تو میں گواہی دوں گا۔ اگر یہ گواہی دو گے تو اللہ کے سامنے مجرم بن کر کھڑے کیے جاؤ گے، اللہ کے سامنے قصوروار بن کر کھڑے کیے جاؤ گے۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اکبر الکبائر، وہ بڑے بڑے گناہ جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا بڑا گناہ ہے، والدین کی نافرمانی کرنا بڑا گناہ ہے، جھوٹی گواہی دینا یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ غیر مستحق آدمی کو جو واقعی لوگوں کے لیے انصاف کرنے والا نہیں ہے یا لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے والا ہے، ایسے آدمی کو گواہی سے آدمی کے حق میں ووٹ کا استعمال کریں گے تو اپنے ووٹ کا، اپنی شہادت کا، اپنی گواہی کا غلط استعمال کرنے والے بنیں گے، اور اللہ کے یہاں یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب کی صورتحال یہ ہوگی کہ لوگ جان پہچان والوں کو سلام کریں گے، اور حکومت اور لوگوں کے درمیان تجارت اتنی عام ہوگی کہ بیوی اپنے شوہر کے کاروبار میں شریک ہو جائے گی، شوہر کی تجارت میں مدد کرنے والی بن جائے گی۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگ جھوٹی گواہی دینے والے بنیں گے، جھوٹی گواہی دے کر لوگوں کو آگے بڑھانے والے بنیں گے۔ تو ووٹ کی پہلی حیثیت کیا ہے؟ گواہی دینا۔ دوسری حیثیت ووٹ کی یہ ہے کہ آپ کسی کے حق میں وکالت کر رہے ہیں۔ ووٹ کی ایک حیثیت یہ ہے وکالت کر رہے، آپ دوسروں کی طرف سے نمائندگی آپ کی طرف سے کوئی نمائندگی کر رہا، آپ اس کے حق میں نمائندگی کر رہے، وہ آدمی نہیں بلکہ آپ درمیان میں رہ کر یہ کہہ رہے کہ یہ آدمی صحیح ہے۔ تو درمیان میں وکیل بننا، درمیان میں ذمہ دار بننا، اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم غلط آدمی کا انتخاب کرنے والے مت بنو۔ ووٹ کی تیسری حیثیت بیان کی گئی کسی کے حق میں سفارش کرنا، ریکمینڈ کرنا، اور آپ یہ سفارش کر رہے، جو ووٹ کا نظام چلانے والا ہوتا ہے، حکومت تو رک جاتی ہے لیکن الیکشن کمیشن ہوتا ہے جو سارے انتظامات کو چلاتا ہے، اس کے ذریعے گویا کہ وہ نمائندے کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ اپنا ووٹ ڈال کر اس کو اس بات کی اطلاع دے رہے، اس بات کی سفارش کر رہے کہ میں اس کے حق میں یہ سفارش کر رہا ہوں کہ یہ آدمی صحیح ہے، قابل ہے، لہٰذا اس کو منتخب کیا جا سکتا ہے حکومت چلانے کے لیے، نظام چلانے کے لیے۔ اور قرآن کریم میں سفارش کے بارے میں کیا کہا گیا؟ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، کہ اگر کوئی اچھی سفارش کرے گا تو اس اچھی سفارش کا ثواب اس کو ملے گا، اور اگر بری سفارش کرے گا تو بری سفارش کا وبال اس کو ملے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اچھی سفارش کرو، اللہ تم کو اس اچھی سفارش کے نتیجے میں
اجر و ثواب عطا فرمائیں گا۔ تو اب اگر ہم ووٹ استعمال کر رہے اور ووٹ ہمارا غلط آدمی کے حق میں جا رہا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم غلط سفارش کر رہے، جانتے بوجھتے پیسوں کی لالچ میں اگر ہم غلط انتخاب کر رہے، غلط ووٹ ڈال رہے تو ہم غلط سفارش کر رہے، اور قرآن کریم کی روشنی میں غلط سفارش کرنے کا وبال جس طرح اس گناہگار کو ملے گا غلط کام کرنے والے کو، یہ سفارش کرنے والے کو، ریکمنڈ کرنے والے کو بھی وہی گناہ ملے گا۔ تو پہلی حیثیت ووٹ کی گواہی دینا، دوسری حیثیت ووٹ کی وکالت کرنا، تیسری حیثیت ووٹ کی سفارش کرنا، چوتھی حیثیت ووٹ کی مشورہ دینا ہے۔ یعنی آپ سے نمائندہ حکومت چلانے کے لیے جو ضرورت پڑتی ہے وہ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ مشورہ دو کہ کس کو ہم منتخب کریں، کس کو لیڈر بنائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے، وہ خیانت والی رائے نہیں دے سکتا۔ گویا کہ ہم سے یہ حکومت چلانے کے لیے ہم سے اعلیٰ عہدیدار اس بات کا مشورہ لے رہے ہیں کہ آپ مشورہ دیجئے، آپ رائے دیجئے کہ کس کو منتخب کیا جائے، کس کو سلیکٹ کیا جائے۔ ہم ووٹ ڈال کے اپنا مشورہ دے رہے، اور مشورہ دینے میں خیانت کرنا یہ بھی دھوکے بازی ہے، یہ بھی زیادتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے، وہ صحیح رائے پیش کرنے والا ہوتا ہے، وہ خائن اور دھوکے باز نہیں ہوتا۔ اور پانچویں شکل یہ بیان کی ہے ووٹ کی، سیاسی بیعت۔ ایک زمانے میں خلیفہ ہوتے تھے تو خلیفہ کے ہاتھ پر مسلمان بیعت کرتے تھے کہ ہم آپ کو خلیفہ مانتے ہیں۔ ابھی زمانے میں خلافت کا نظام نہیں ہے لیکن حکومت کا نظام ہے، ووٹ ڈال کر گویا کہ آپ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر رہے کہ تم میرے ذمہ دار ہو، میری ضروریات کے، میرے علاقے کے، میرے کاموں کے، میرے دنیا کی ضروریات کے، میرے پانی کے، میرے کھانے کے، میرے غلہ و اناج کے، میری کھیتی کے، سارا نظام تمہاری نگرانی میں چلے گا۔ ہمارا علاقہ ترقی کرے گا تو تمہاری نگرانی میں اور تمہاری ذمہ داری میں ترقی کرے گا، اور اس وقت اگر تم خائن ہوگے، دھوکے باز ہوگے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ساری مملکت غلط چلے جائے گی، ساری مملکت نقصان اٹھانے والی بنے گی۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے نتیجے میں یہ ووٹ ڈالنا ایک شرعی ذمہ داری بنتی ہے مسلمان کی، ووٹ ڈالنا ایک دینی ذمہ داری بنتی ہے مسلمان کی، اور ووٹ کا صحیح استعمال کرنا ایک قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا حق بنتا ہے کہ اگر وہ اپنے ووٹ کا غلط استعمال کرے گا تو ایک تو یہ کہ وہ اللہ کے پاس مجرم بنے گا ہی بنے گا، لیکن دوسرا یہ کہ اس کے غلط ووٹ کے نتیجے میں، اس کے غلط استعمال کرنے کے نتیجے میں اپنے حق کو وہ ظالموں کو تختہ اقتدار پر بٹھائے گا، وہ ایسے لوگوں کو حکومت کے حوالے کرے گا کہ جو ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے، بندوں کے حقوق کو تلف کرنے والے، عدل و انصاف سے دور رہ کر نظام حکومت چلانے والے بنیں گے۔ تو ہم مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے کہ ووٹ ڈالنا کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان غفلت کرتے ہیں، لاپرواہی کا معاملہ کرتے ہیں۔ اب جب یہ ساری چیزیں شریعت کی روشنی میں آپ کو بتایا گیا کہ ووٹ ڈالنا گواہی دینا ہے، ووٹ ڈالنا وکالت کرنا ہے، ووٹ ڈالنا مشورہ دینا ہے، ووٹ ڈالنا بیعت کرنا ہے، ووٹ ڈالنا سفارش کرنا ہے، اب اگر یہ کام سارے کے سارے کر رہے اور اگر اس میں کوئی مسلمان پیسے لے کر ووٹ ڈالتا ہے تو وہ گویا کہ سب سے بڑا دھوکے باز، سب سے بڑا گناہگار ہوگا۔ اس لیے کہ شریعت میں منع کیا گیا کہ تم اگر کسی کے حق میں گواہی دو تو پیسے لے کر گواہی مت دو، اللہ کے لیے اور حق کو قائم رکھنے کے لیے گواہی دینے والے بنو۔ آج دنیا میں جتنی حکومتیں بن رہی ہے اور جو بھی عہدیدار کرسی پہ بیٹھ رہا ہے اور حکومت کے اعلیٰ عہدے کو حاصل کر رہا ہے، وہ اپنی ذاتی صلاحیتوں کی بنیاد پر نہیں آ رہا، وہ لوگوں کی خدمت کی بنیاد پر نہیں آ رہا، رشوتیں دے کر آ رہا ہے، پیسے کھلا کر آ رہا ہے، لوگوں کو پیسے بانٹ کر لوگ کرسیوں کو حاصل کر رہے، عہدوں کو حاصل کر رہے، اقتدار کو حاصل کر رہے۔ ایسے دور میں ایک سچے انسان کی ذمہ داری ہے، مسلمان تو مسلمان، سچے انسان کی ذمہ داری ہے وہ اپنے ضمیر کو بیچے نہ، وہ اپنے ایمان کو بیچے نہ، چند کوڑیوں کے عوض میں، تھوڑے سے پیسوں کے عوض میں، معمولی سے رقم کے بدلے میں اپنے ووٹ کو بیچ دے رہے۔ جو لیڈر آ کے زیادہ پیسے دے رہا، راتوں رات یہ کہا جاتا ہے کہ راتوں رات تختے پلٹ دیے جاتے ہیں، حکومتوں کو بدل دیا جاتا ہے۔ کل صبح الیکشن ہونے والا ہے، اس سے 2-3 دن پہلے راتوں میں پیسے بانٹے جاتے ہیں، شرابیں بانٹی جاتی ہے، کھانے بانٹے جاتے ہیں، لوگوں کی ضروریات کے لیے سامان بانٹے جاتے ہیں، اور آدمی یہ دیکھ رہا کہ یہ پارٹی والا 10,000 دیا ووٹ ڈالنے کے لیے، اگر کوئی 15,000 دے گا تو ہم اس کو ووٹ ڈال دیں گے۔ بے غیرت ہے وہ انسان، بے ضمیر ہے وہ انسان جو اپنے پیسے دے کر
ووٹ ڈالتا ہے، پیسے لے کر ووٹ ڈالتا ہے، وہ اپنے حق کو استعمال نہیں کر رہا، وہ اللہ کی نظر میں بھی مجرم ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں بھی قصوروار ہے۔ کل قیامت کے دن گواہی کو بیچنے کا عذاب اس کو ہوگا، اور دنیا میں بھی وہ مجرم ہوگا کہ جو ظالموں کو، ناانصافوں کو، زیادتی کرنے والوں کو اور منمانی جینے والوں کو، حکومتوں کو پہنچائے گا۔ آج پورا جو نظام چل رہا ہے، کرپٹ کا نظام، کرپشن کا نظام اور رشوت کا نظام، وہ عہدیدار سے ذمہ دار نہیں ہے، ہم پبلک بھی ذمہ دار ہے، ہم رعایا بھی ذمہ دار ہے۔ ہماری لالچیں ختم نہیں ہوتی، ہماری بھوکی پیاس مٹتی نہیں ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ لاؤ پیسے لاؤ، ہم تم کو ڈال دیں گے۔ ہم نے ان لوگوں کا مزاج خراب کیا، ہم نے ان کی عادتوں کو خراب کیا۔ اگر ایک باضمیر انسان، غیرت مند انسان کھڑے ہو جائے اور ہم یہ کہے کہ ہم تمہارے پیسے نہیں لیں گے، ہم تمہارے کام کی بنیاد پر تم کو ووٹ ڈالیں گے، تمہاری صحیح نظام چلانے کی بنیاد پر تم کو ووٹ ڈالیں گے، تو کتنے کھڑے ہونے والے کینڈیڈیٹ خود بخود چھٹ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے کام نہیں کیا، لوگوں کی رعایتیں نہیں کی، انصاف نہیں کیا، برابری کا معاملہ نہیں کیا، تقسیم کا نظام چلایا، اپنوں کو الگ دیکھا، پرایوں کو الگ دیکھا، پیسے آتے گئے کام کرنے کے لیے، لوگوں کے علاقوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے، ترقی دلانے کے لیے۔ 1 کروڑ آیا، 25 لاکھ کا کام کیا، 75 لاکھ جیب میں ڈال لیے۔ پورا نظام ہندوستان کا اور ہماری حکومتوں کا اگر ایسے چلے گا، یہ چلانے والے کون ہیں؟ ہم جیسے سارے رعایا اور سارے ملک کے شہریوں کی ذمہ داری بنتی ہے، جب الیکشن کا موقع آتا ہے، آپ اللہ کے لیے صحیح بندے کا انتخاب کرنے والے بنے، صحیح لوگوں کا انتخاب کرنے والے بنے، جو ظلم کے خاتمہ کرنے والے ہو، جو اس ملک میں امن و امان سلامتی کو لانے والے ہو، جو ایسے لوگوں کو بے دخل کرنے والے ہو، جو آگے چل کر مسلمانوں کی حیثیت کو، مسلمانوں کی عظمت کو ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ ووٹ کی حیثیت ہے۔ آپ گواہی پیسے دے کر نہیں دے سکتے، آپ مشورہ پیسے دے کر نہیں دے سکتے، ہم سفارش پیسے دے کر نہیں دے سکتے، ہم وکالت پیسے لے کر نہیں کر سکتے، ہم رائے پیسے دے کر نہیں کر سکتے۔ یہ ساری چیزوں کو ذہن میں ہونا پڑے گا۔ اس کی مہم چلائے، ہمارے نوجوان معمولی پیسوں کی اس گلیوں میں بھاگتے ہیں، ہر لیڈر کے پیچھے بھاگ رہے، اس کی ریالی ہے اس کے پیچھے بھاگ رہے، اس کی ریالی ہے اس کے پیچھے بھاگ رہے، یعنی ہمارا کوئی دل نہیں ہے، ہمارا کوئی ضمیر نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی انسانیت نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی اخلاق نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی تہذیب نہیں ہے، ہم بس 500 روپے کے دیوانے بنے ہوئے ہیں۔ آپ کو اگر 10,000 بھی ایک ووٹ کے بدلے دے دیا جائے گا، کتنے دن تک آپ کھائیں گے؟ ہم کھائیں گے۔ اگر 1 لاکھ بھی کسی کو دے دیا جائے گا، اس 1 لاکھ میں کتنی ترقی کرے گا؟ لیکن اگر 1 لاکھ یا 10,000 لے کر آپ ووٹ ڈالیں گے، آپ مرے دم تک مجرم بن کر جیئیں گے دنیا میں۔ آپ کا دل ہمیشہ ملامت کرے گا کہ میں اچھا انسان نہیں ہوں، میں خائن ہوں، میں دھوکے باز ہوں، میں ملت کا مجرم ہوں، میں انسانوں کا مجرم ہوں، میں اپنے ملک، اپنی ریاست، اپنے اسٹیٹ کا مجرم ہوں کہ میں نے صحیح آدمی کو اس لیے منتخب نہیں کیا، وہ پیسے نہیں دے رہا تھا، میں نے غلط آدمی کو اس لیے منتخب کیا کہ اس نے میرے ڈیمانڈز پورے کیے، میرے معاملات کو پورا حل کروا دیا، اور میرے لیے میرے ذاتی چیزوں کو اس نے پیسوں کے ذریعے پورا کیا۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ووٹ کی حیثیت کو جانے اور اس نظام کو ختم کرے کہ ہم پیسے دے کر ووٹ نہیں ڈالیں گے۔ اگر آپ کو کوئی اس طرح کی لالچیں دینے کے لیے بھی آئے، آپ مسلمان اور انسان ہونے کے ناطے یہ کہے کہ ہم 1 روپیہ نہیں لیں گے آپ سے، ہم ڈالیں گے جو حق ہوگا، جو صحیح ہوگا، جو لوگوں کے حق میں مفید ہوگا، ہم اس کو ڈالیں گے۔ چاہے آپ ہمارے قدم سے لے کے سر کے بال تک پیسوں کی ڈھیر لگا دے، ہم بکنے والے مسلمان نہیں ہیں، ہم کو پیسوں میں تولا نہیں جا سکتا، ہم اتنے سستے ضمیر کے اور سستے دل والے آدمی نہیں ہیں کہ جو مسلمان کے سامنے پیسوں کی لالچ دے دے ہم اس کے پیچھے بھاگنے والے بنے۔ کچھ تو ضمیر کا معاملہ بتائیے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کچھ تو اپنی غیرت کا، اپنی حمیت کا، اپنے اسلام کی اعلیٰ تعلیمات کا مظاہرہ پیش کرے۔ لوگ یہی سمجھ رہے کہ مسلمانوں کو پیسے دو، نوجوانوں کو بلاؤ ریالیوں میں اور پیسے بانٹتے رہو، یہ خوش ہو جائیں گے، 500 روپے میں خوش ہو جائیں گے، بریانی کے پاکٹ میں خوش ہو جائیں گے، پینے والے ایک باٹل میں خوش ہو جائیں گے۔ یہ ان لوگوں کا نظریہ بنا ہوا ہے۔ تو ہمیں اس نظریے کو ختم کرنا ہوگا۔ دوسرا کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ یہ کام کرنا ہے کہ پولنگ کے دن، انتخاب کے دن ہم یہ عزم کریں کہ ہم 100% پولنگ کروائیں گے۔ 100% جن کا ووٹر آئی ڈی بنا ہوا ہے، کوئی آدمی بیمار ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے پولنگ بوتھ جائے، اپنے ووٹ کا ضرور استعمال کرے، اس میں لاپرواہی مت کرے۔ 1 ووٹ بھی تختے کو بدل سکتا ہے، 1 ووٹ بھی کایا پلٹ سکتا ہے، 1 ووٹ بھی بڑی اہمیت اور حیثیت رکھتا ہے۔ ہم مسلمان اس سلسلے میں بھی غفلت کرتے ہیں، اس دن بھی سوتے رہتے ہیں، 3 بجے دن تک سوئیں گے، کھائیں گے، پھریں گے، تفریح کریں گے، اب جا کر جب دیکھتے ٹھہرتے ہیں تو بڑی بھیڑ ہے، لائن ہے، بعد میں جائیں گے دیکھیں گے، اس کے
نتیجے میں ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس کو بھی ختم کرے، اور پولنگ الیکشن کے دن ہمارے نوجوان ہیں جو للہ، اللہ کی رضا کے لیے، پیسے لیے بغیر، کسی سے پیسے لیے بغیر، خدمت خلق اور ایک اچھے کام کی نیت سے آپ کھڑے ہو اور علاقوں کا دورہ کرے، گلیوں کا دورہ کرے، گھروں کو جا کر کھٹکھٹائے کہ آپ کے جتنے ووٹس تھے وہ پورے استعمال ہوئے یا نہیں ہوئے، یا کوئی ووٹ ڈالنے سے رہ گیا ہے، اگر رہ گیا ہے وہ بیمار ہے، چل نہیں سکتا، آپ اپنی گاڑی پر لے جائیے، سہارا دینے کی ضرورت پڑے سہارا دیجئے، اور یہ دل میں عزم کیجئے کہ اے اللہ، میں اس ریاست میں، ہمارے اس علاقے میں صحیح انتخاب چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ صحیح لوگ چن کر آ جائے، صحیح لوگ چن کر آ جائے، اس کے نتیجے میں اللہ میں کام کر رہا ہوں۔ اگر اس نیت سے ہم کام کریں گے، دنیا کوئی تعریف نہ کرے، کوئی آ کے ہم کو پیسہ نہ دے، اللہ کے یہاں ضرور ثواب لکھا جائے گا، اللہ کے یہاں ضرور اجر لکھا جائے گا۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ دو باتیں اس موقع پر خاص کر ذہن میں رکھنی ہے۔ ووٹ ایک شرعی ذمہ داری ہے کہ جس کی حیثیت گواہی کی ہے، جس کی حیثیت سفارش کی ہے، جس کی حیثیت وکالت کی ہے، جس کی حیثیت مشورے کی ہے۔ ووٹ جو گواہی ہوتا ہے، پیسوں کے بدلے میں بیچا نہیں جاتا۔ اگر کوئی پیسہ لے کر ووٹ ڈالتا ہے وہ گناہگار ہے، وہ رشوت لینے والا ہے، اور رشوت لینے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا یہ دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے گھاٹے میں، سب سے نقصان میں وہ آدمی ہے جو دوسروں کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر دے۔ وہ لیڈر بن جائے گا، اس کی دنیا سنورے گی، لیکن آپ غلط ووٹ کا انتخاب کر کے اور پیسے لے کر ووٹ ڈالیں گے تو اس کی دنیا بنانے کے لیے آپ اپنی آخرت کو تباہ کر لیں گے، اپنی زندگی کو تباہ کر لیں گے۔ تو اس چیز کو سمجھے، ووٹ ہمارا حق کے لیے ہو، صحیح جذبے کے ساتھ ہو، پیسوں کے بدلے نہیں ہو، بلکہ للہ ہم ووٹ ڈالیں اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے۔ دوسرا یہ کہ ووٹنگ کے دن پوری ووٹنگ کرانا ہم میں سے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، اور ہمارے نوجوان ہر ایک کے پیچھے بھاگنا اور ہر ایک سے پیسے لینے کے مزاج کو ختم کرے۔ آپ نوجوان ہیں، کمائیے، محنت کیجیے، اپنی صلاحیت کو لگائیے، اور یہ بتائیے کہ ہم وہ نوجوان نہیں جو چورستوں پہ خریدے جاتے ہیں، یا ہماری گولیاں لگائی جاتی ہے، یا ہمارا ایک بڑا بن کر 500 ہزار روپے کے بدلے میں ہم کو کبھی یہ ٹیم میں کھڑا کر رہا، کبھی وہ ٹیم میں کھڑا کر رہا، کبھی اس کے پاس لے جا رہا، کبھی اس کے پاس لے جا رہا۔ ہم ایسے بے غیرت نوجوان نہیں ہیں، ہم باضمیر ہے، زندہ دل ہے، ہم اس قوم سے ہے کہ جو پیسوں کے معاملے میں کبھی اپنے ایمان کا، اپنے ضمیر کا، اپنے دل کا سودا نہیں کرتی۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح علم، صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔